یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حسرت دید میں ہر آنکھ گمنم دیکھا ہے حسرت دید میں ہر آنکھ گمنم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے جو بھی ان سے یہ نسبت میں ہے بڑے آرام سے ہے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے اور جس جس پر کرم دیکھا ہے ان کو یہ کہتا سنا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب خاموش نہ بیٹھیں درود شریف کا ورد کرتے بیٹھیں میرے ساتھ میرا سپورٹ کریں انشاءاللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسانوں کے وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ چار اشعار نعت شریف کے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں 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 تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں تبھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا کوئی ثانی نہ ہے کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں میرے آقا کے گیسو کا ذکر ہے
زلف واللیل ہے رخ والضحی مازاغ آنکھیں، زلف واللیل ہے زلف واللیل ہے رخ والضحی مازاغ آنکھیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، اس طرح رب نے کسی کو بھی سجایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، جب گئے عرش پہ سرکار رب سے ملنے کو، جب گئے عرش پہ سرکار رب سے ملنے کو، اس کا اپنے نالین کو قدموں سے اتارا ہی نہیں، اپنے نالین کو قدموں سے اتارا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ تین مرتبہ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها
وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جو آیت مبارکہ ابھی ابھی تلاوت کی گئی وہ 28ویں پارے کی آیت ہے، اور 28ویں پارے میں چھوٹے چھوٹے جو سورے ہیں، دو دو رکوعات والے، ان رکوعوں میں سے، ان سوروں میں سے ایک سورے کا نام ہے سورۃ الصف، اور اسی سورۃ الصف کی ایک آیت میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ میں پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کی مزید اس کی روشنی میں اور باتیں سمجھیں گے۔ وَإِذْ، اور وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے وہ وقت یاد کرو جب، قال کہا، said، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، انی بے شک میں، رسول اللہ اللہ کا رسول ہوں، علیکم تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی، جو میرے سے آگے گزر چکے یا جو میرے سامنے اب ہے، ان کتابوں اور ان رسولوں کی میں تصدیق کرتا ہوں، من التوراہ، جیسے تورات وغیرہ ہے، ومبشرا، اور میں خوشخبری دیتا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یأتی، جو تشریف لائیں گے، من بعدی، میرے بعد میں، اسمہ احمد، ان کا نام نامی، اسم گرامی احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، تو جب وہ رسول تشریف لائے، بالبینات کے ساتھ، یعنی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ترجمہ صرف اس کا سنا گیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں اس کی آخر تفصیل کیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ یہاں کہنے والے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بندگان خدا کی ہدایت رہبری کے لیے، بگڑے ہوں کو سدھارنے کے لیے، غلط راستے پر پڑ جانے والوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کئی نبیوں کو بھیجا۔ ان نبیوں کی تعداد صحیح طور پر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ایک مشہور قول کے مطابق 1,24,000 نبی دنیا میں بھیجے گئے۔ اب ان نبیوں کا سلسلہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، تو جتنے نبی آئے 1,24,000، ان میں حضور سے پہلے 1,23,999 سمجھ لی مثال کے طور پر، تو وہ حضور کو چھوڑ کر جتنے آئے وہ سب سرکار سے پہلے آئے، بعد میں تو کوئی آنا نہیں ہے، لیکن حضور سے بالکل پہلے جو آئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یعنی اگر غور سے دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور تک کوئی اور نبی کی آمد کا پتہ نہیں چلتا۔ حضرت عیسیٰ اور حضور کے بیچ میں کتنا ڈسٹینس ہے؟ تو تقریباً 500-550 سال کا ڈفرینس ہے۔ چنانچہ اس کو سمجھنا اس لیے بھی آسان ہے کہ آج ہمارے موجودہ حالات کے حساب سے جو کیلنڈر ہم یوز کرتے ہیں وہ کرسچن کیلنڈر کہلاتا ہے۔ آج 18 تاریخ ہے، سپٹمبر کی 18 تاریخ ہے، اور سن کون سا ہے؟ تو آپ کہیں گے 2024، 2024۔ یہ 2024
سال پہلے کیا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے آج تک دیکھا جائے تو جو ہم گنتے ہیں 2024 سال. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ تقریباً 500 سال کے بعد حضور کی آمد ہوئی. تو اب ہم 2000 میں سے 500 نکال دیں گے تو موٹا موٹا حساب 1500 سال ہوں گے. تو حضور کی ولادت کو اب 1500 سال ہوئے. 1500 ایئرس حضور کی ولادت سے اب تک ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں رونق افروزی، تشریف آوری اچانک نہیں ہو گئی، بلکہ حضور کی آمد سے پہلے، اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھ رہے ہیں تو یہ دور تو 2000 سال پہلے، اور ان سے پہلے کتنے ہزار سال اور گزر گئے ہوں گے. جب حضرت موسیٰ تھے ہوں گے اور کتنے ہزار سال پہلے حضرت یوسف کا زمانہ تھا ہوں گا اور کئی ہزار سال پہلے حضرت کئی سو سال پہلے حضرت ابراہیم کا اور ان سے کئی ہزار سال پہلے نوح علیہ السلام اور ان سے کئی ہزار سال شیس علیہ السلام کا ادریس علیہ السلام اور مطلب دنیا بن کے کئی ہزار سال ہو چکے ہیں، کئی ہزار سال، ہزاروں سال ہو چکے ہیں. ان ہزاروں سالوں میں سے جو حضور کی تشریف آوری سے ذرا پہلے کے نبی تھے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی کے طور پر اس طرح پیدا کیا جس طرح کوئی اور دنیا میں پیدا نہیں ہوتے. دنیا میں پیدا ہونے کے کل ملا کے 4 طریقے بتائے گئے. نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، جن کے نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ذریعے سے پتلا بنوایا اور اس کے اندر روح ہوگی، یہ ایک طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ بی بی حوا کا کہ حضرت آدم کی جب وہ آرام کر رہے تھے ان کی پھسلی کی ہڈی نکالی گئی اور اس کے ذریعے حضرت حوا کو تخلیق کیا گیا. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جن کے والدہ تو موجود ہیں، آپ کے والد کے بغیر والد کے آپ کو صرف ماں سے پیدا کیا گیا. اور جو چوتھا طریقہ ہے جو سب کے لیے اختیار کیا گیا وہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ماں اور باپ کے ذریعے دنیا میں کوئی پیدا ہوتے ہیں. تو حضور کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یونیک، اکیلے. اسی لیے دنیا میں ہم جب کبھی کسی کا نام لیا کرتے ہیں تو اس کے والد کا نام اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے. جیسے ہم حضرت عمر کا نام سنتے ہیں خطبوں میں، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، مطلب عمر بیٹے ہیں خطاب کی، عثمان بیٹے ہیں عفان کی، علی ابن ابی طالب، علی بیٹے ہیں ابو طالب کی. ٹھیک ہے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب ادب سے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن بعض موقعوں پر جب بتانا ہوتا ہے تو محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے. تو ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی کسی کا نام لیا جائے ساتھ میں ابن کے ساتھ والد کا نام آتا. چلے وہ تو بڑے بڑوں کی بات ہوئی. موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں سعودی عربیہ کا جو آج کا بادشاہ ہے اس کا نام سلمان، بادشاہ سلمان، ملک سلمان. وہ سلمان کے والد کا نام عبدالعزیز ہے، سلمان بن عبدالعزیز. لیکن وہ تو کونے میں بیٹھا ہوا ہے، حکومت چلانے والا MBS. سن رہے ہیں MBS کیا ہے؟ محمد بن سلمان. وہ سلمان کا بیٹا، اب نام اس کا محمد، MBS بولو. تو اسی طرح ابن کے بعد نام جو آئے گا وہ والد کا ہوگا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ آئے گا تو عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ. ان کے والد نہیں ہیں، اس لیے جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو بی بی مریم کے نام کے ساتھ ان کا نام لیا جائے گا. ان کی قوم دیکھیے، کئی نبی آئے لیکن ان کے نبیوں کی امتیں، ان کے فالوورز، ان کی قومیں
مفقود ہوتی گئی۔ اب دنیا میں مشہور ترین تین پیغمبروں کی امتیں موجود ہیں۔ ایک تو جو پہلے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرنے والے یا ان کی قوم والے اپنے آپ کو یہودی جوز کہتے ہیں، یہود الیہود، قرآن میں وقالت الیہود والنصارى، یہ جو اسرائیل کے اوپر جو ظلم زیادتی کا، اسرائیل کے حاکموں کا جو الزام ہے کہ ان کے اوپر ان کی طرف سے جو فلسطینیوں پر جو ظلم زیادتی، وہی موسیٰ علیہ السلام یہودی بولتے ہیں، انگلش میں جوز بولتے ہیں، JEWS جوز۔ دوسری قوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو عیسائی بولتے، کرسچن بولتے، یا پھر عربی میں اس کو نصرانی بولتے ہیں، نصارا اس کا پلورل ہوتا ہے، نصارا یا نصرانی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دو تو ہو گئے۔ تیسری جو قوم وہ ہے امت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے بارے میں یہ بات مختصراً عرض کر دوں کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی نئے نبی آئے پچھلی تعلیمات کینسل۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جب ہوئی، پیدائش ہوئی، تو یہودی دشمن ہو گئے، ان کے نہیں ہو سکتے آپ نبی، اور ان یہودیوں نے ہی دشمنی کر کے آپ کو پھانسی پر چڑھانے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر آپ کو بلا لیا اور آپ زندہ سلامت اٹھا لیے گئے۔ قیامت کے قریب وہ آئیں گے، لیکن جب وہ آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے۔ یہی عیسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا تعارف ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم سے یہ فرمایا، اب پوری اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا۔ کیا فرمایا صاحب؟ وہ تو بعد میں دیکھیں گے۔ وہ قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل۔ اس بارے میں شاید میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہو، اسرائیل یا بنی اسرائیل قرآن میں آتے رہتے ہیں اکثر، جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے بنی اسرائیل آتا، پہلے بارہ نہیں یا بنی اسرائیل۔ تو کس کو کہتے ہیں بنی اسرائیل؟ ذرا وہ بھی سن لیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ تھوڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آئے وہ زیادہ ہے۔ اور پھر یہ بھی بات خاص یاد رکھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ جی ہاں، ان کی اولاد کی دو شاخیں مشہور ہیں، ایک حضرت ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کی اولاد چلی آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکے میں چلتی رہی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ملک شام میں رہی، فلسطین وغیرہ میں۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یعقوب علیہ السلام۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا ہی ایک لقب بنی اسرائیل ہے، یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب اسرائیل ہے، اور ان کو 12 بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام، وہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو ہیں وہ سب کہلاتے ہیں بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ تو ان 12 بیٹوں کی اولادوں میں ہی بعد میں نبی آتے رہے، پورے نبی جتنے بھی آتے رہے، چاہے وہ ایوب علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جتنے ہارون علیہ السلام، سارے نبی ادھر ہی آتے رہے۔ تو وہ پوری جو برانچ ہے بنی اسرائیل، ان نبیوں کی برانچ والوں کو، پوری قوموں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اسی قوم میں آئے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کی طرف سے تو اس قوم سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کی والدہ کا تعلق اسی بنی اسرائیل سے۔ تو آپ نے بنی اسرائیل کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا، اے بنی اسرائیل، اور وہ وقت یاد کرو جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مریم کے بیٹے ہیں اپنی قوم بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھو، انی، بے شک میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تمہارے طرف،
रसूलुल्लाह इलैकुम। और आगे फरमाया कि अब तक मेरे सामने जो पैगंबर आके गए हैं, नबी आके गए हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता, वो सही थे, वो पैगंबर सही थे, मूसा अलैहिस्सलाम सही थे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो तौरात नाज़िल हुई सही थी वो, लेकिन उस जमाने की हद तक थी, अब मैं आ गया हूं, मैं उनकी तस्दीक करता हूं, उसको सच मानता हूं, गलत नहीं मानता। जैसे हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया सारे नबियों को मानना जरूरी है, सारे किताबों को मानना जरूरी है। इसलिए हम बचपन में जब याद करते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सारे अल्लाह की तरफ से किताब भेजी गई किताबों पे हमारा ईमान है, सारे नबियों पर ईमान है। ईमान है, मानते हैं कि अल्लाह ने भेजा, लेकिन उनको फॉलो करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। इसलिए कि हमारे लिए फॉलो करने के लिए हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया बनाया गया है, जिनके सारे नबी फॉलोअर हैं। अल्लाह ने हमको उस आका का फॉलोअर बनाया है, उम्मती बनाया है। तो इस तरह हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले के तमाम नबियों को हुजूर आके कंफर्म करे, हाँ बिल्कुल वो भी नबी हैं, वो भी नबी हैं, वो भी नबी हैं, वो भी नबी हैं, उन पर नाज़िल होने वाली किताबें भी बिल्कुल सही है, लेकिन हुक्म चलेगा कुरान का, हुक्म चलेगा कुरान का। तो हजरत ईसा ने भी कहा कि वो पूरे किताबों को, नबियों को मैं मानता हूं, लेकिन उनके ईसा अलैहिस्सलाम में हमारे सरकार से थोड़ा सा यहाँ स्टेटमेंट में अलग बात यह है कि हजरत ईसा ने कहा जो अब तक आ गए उनको भी मानता हूं, उनकी भी तस्दीक कर रहा हूं, और जो आने वाले हैं उनके बारे में बोल रहा हूं। आ गए उनको मानता हूं, आने वाले हैं उनको, उनका मैं आपको अच्छी खबर, गुड न्यूज, खुशखबरी दे रहा हूं। हमारे आका ने फरमाया जो कुछ थे आ गए, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। फर्क है देखिए, हजरत ईसा बोले मेरे बाद भी आने वाले हैं। एक ईसा अलैहिस्सलाम ही नहीं साहब, एक ईसा अलैहिस्सलाम ही नहीं, वहां से यहां तक कई नबी आए। उन नबियों ने अपनी कौम से कहा हम तो आ गए, हम आ गए, हमारी बात मान लो, लेकिन हम आके जो टीचिंग्स आपको दे रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। एक और आने वाले हैं जो कंप्लीट दीन लेकर आएंगे, एक और आने वाले हैं, हर नबी आने वाले हैं, आने वाले हैं, आने वाले हैं। वो किसके बारे में कहते थे? वो आने वाले हैं, वो उस आका के बारे में कहते थे जिस आका का अल्लाह ने हमको गुलाम बनाया है, जिनकी आमद का था इंतजार, लोग जाने बाहर आ गए। हुजूर की आमद का इंतजार था। हर नबी ने जिनके कसीदे पढ़े, हर रसूल ने जिनके औसाफ बयान किए। अब ये बात अगर मैं मोहब्बत में कहूंगा तो आप बोलेंगे साहब मोहब्बत में तो सब कुछ कहते हैं, लेकिन ये यूं ही मोहब्बत में कहने वाली बात नहीं है। ये इतनी सच्ची, इतनी पक्की, इतनी हकीकत वाली बात है कि उसके कुछ मिसालें कुरान पाक में मिलते हैं, हमको हदीस में बेशुमार है। ये एक मुकाम है जहां ये बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि पिछले नबियों को मानता हूं, अब मेरे बाद जो नबी आएंगे, मैं भी रसूल हूं, कुछ रसूल चले गए, एक रसूल और आने वाले हैं। वो रसूल कब आएंगे? मेरे रहते हुए नहीं आएंगे, मेरे बाद आएंगे। मिन बादी याती मिन बादी, उसके बाद ये भी फरमा दिए वो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, वो रसूल हैं, मेरे बाद तशरीफ लाएंगे। इस्मुहु अहमद, उनका नामे नामी, इसमें गिरामी अहमद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो आयतें नाज़िल हुई ये किस वक्त नाज़िल हुई? ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में नाज़िल हुई? जी नहीं, ये आयतें तो हुजूर पर नाज़िल हुई। हुजूर मदीने मुनव्वरा में हैं, उस वक्त ये नाज़िल हुई। तो अल्लाह पाक याद दिला रहा है लोगों, जरा वो याद करो, एक ऐसा वक्त गुजरा है जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया था, लेकिन उन्होंने जिसके बारे में फरमाया था, उन्होंने जिसके बारे में फरमाया था, फलम्मा जाहुम, जब वो तशरीफ फरमा हो गए, जब हुजूर की आमद हो गई, तो होना क्या चाहिए था? ये सब लोग मान लेते कि हमारे ईसा ने भी कहा था, हमारे मूसा ने भी कहा था,
سب نے کہا تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مان لیتے، لیکن بجائے ماننے کے انہوں نے فلما جاءہم، جب وہ تشریف لائے ان کے پاس، لوگوں کے پاس، بالبینات، نشانیوں کے ساتھ. نشانی کا مطلب یہاں کیا ہے؟ نشانی کا مطلب ہے معجزات، نشانی کا مطلب کرشمے، نشانی کا مطلب میراکلز، عجوبے جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، وہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے ذریعے کروا کے دکھایا. اب یہ تو مدینے کا واقعہ ہے. مکے میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تو وہاں کے لوگوں نے بہت کوشش کی حضور کو تنگ کرنے کی، حضور کے بارے میں بڑے بڑے غلط فہمیاں اڑائے اور حضور کی مخالفت کی. آخرکار سوچنے لگے یہ جو محمد ہے نا معاذ اللہ، ان کا جادو زمین پہ چلتا ہے، ان سے ایسا کام کرائیں گے جو نہ کر سکے معاذ اللہ. ایسا سوچ کے بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات ہم ماننے کو تیار ہیں، ایک شرط ہے. کیا شرط؟ ہم کو معلوم ہو گیا زمین پہ جادو چلتا آپ کا، تو ایسا کرو آسمان کے اوپر جو 14ویں رات میں چاند چمک رہا ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. حضور نے شاید فرمایا ایسا اگر میں کروں تو کیا کرو گے؟ آپ جو بولے کریے، ڈالیں گے اسلام. حضور نے اللہ پاک سے دعا کی اور چاند 14ویں رات کا چاند تھا اس کی طرف اشارہ کیا تو چاند سب لوگوں کے سامنے 2 ٹکڑے ہو گیا. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. حضور فرماتے رہے لوگوں دیکھو گواہ رہو، دیکھو گواہ رہو، گواہی دو، گواہ رہو. اس وقت جو ماننے والے تھے وہ تو خوش ہو گئے، جو نہیں ماننے والے تھے بولے اے محمد نے آسمان کے بارے میں بھی لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ کے حبیب ہمارے آقا ہر قسم کے ایسے عیب سے پاک ہے. جادو والے یہ سب چلر ودیس چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہمارے آقا کا کیا تعلق؟ حضور تو نبی ہیں، حضور تو رسول ہے، اور حضور کی یہ بات. اچھا اور ایک بات آپ نے شاید سنا ہو، جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو انہوں نے سوچا کہ نہیں یہ مکے والوں پہ ہو گیا، پھر سوچنے لگے ایسا کریں گے جو لوگ بعد میں آئیں گے نا یہاں پہ دور دراز سے بعد میں سفر کر کے 8-15 دن کے بعد ان سے پوچھیں گے ایسا ہو گیا. وہ لوگ ان کے آنے کے بعد ان سے پوچھیں کیا تم لوگوں نے کبھی کچھ عجوبہ دیکھا؟ ہاں بھائی 8 دن پہلے دیکھے ہم لوگ چاند 2 ٹکڑا. ارے صاحب وہ تو خریف کے لوگ تھے، 8 دن 15 دن کے لوگ تھے. یہاں انڈیا سے بھی دیکھا گیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. جی ہاں. اب آپ بولیں گے صاحب انڈیا اور وہاں کا ٹائم الگ الگ ہے نا؟ جی ہاں الگ الگ ہے، لیکن آج ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ جس کو آج ہم کہیں مکہ مدینہ، وہاں میں یہاں میں 2.5 گھنٹے کا فرق ہے نا. تو حضور نے اگر مغرب کے بعد، مغرب اور عشاء کے بیچ میں، کیونکہ عشاء کے بعد تو سب سے مغرب اور عشاء کے بیچ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہوں تو یہاں پر اس وقت 9 ساڑھے 9 ہو رہے تھے، اور 9 ساڑھے 9 بجے تو یہاں کیرلا میں چیرمن مسجد بول کے وہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے دیکھا، میں اس سے پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں. تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو یہاں سے بھی لوگوں نے دیکھا اور یہاں سے جا کے پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اس کی تفصیل ہے. کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی، جو خوشخبری دی، اس کا ذکر قرآن میں آیا. اب بہت ساری چینجز، تبدیلیاں توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور بہت ساری کتابوں میں لا دی گئی، لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد سے پہلے حضور کے بارے میں اتنا 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 لوگوں کو بتایا تھا نبیوں کے ذریعے کہ وہ لوگ حضور کو ایسا جانتے تھے، ایسا پہچانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے کسی قریبی آدمی کو پہچانتے ہیں. اس لیے قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرما رہا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہودی لوگ، یعرفونہ
وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں حضور کو. کما یعرفون ابناءہم، کما گویا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جیسا پہچانتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو جیسا پہچانتے ہیں ویسا جانتے ہیں لوگ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں کا ایک گروپ کیا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، سچی بات کو چھپاتا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے چھپاتا ہے. تو اب آپ کو میں بتاؤں، یہ ایک آیت ہے، یہ ایک آیت ہے. اس کے علاوہ پھر سورہ اعراف میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ وہ نبی امی ہیں الذین یجدونہ مکتوبا عندہم، یہ وہ پیارے نبی ہیں کہ اس پیارے نبی کا تذکرہ وہ لوگ اپنی کتابوں میں توریت اور انجیل میں دیکھا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. ہے توریت انجیل میں آج بھی، حتیٰ کہ اتنے چینجز کر دینے کے باوجود آج بھی توریت انجیل میں سرکار کا ذکر پاک موجود. اور ایک بات حیران ہو جائیں گے سن کے آپ، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کے علاقے کے جو لوگ مذہب کو ماننے والے ہیں ان کی مذہبی کتابوں میں بھی ہمارے آقا کی آمد کا ذکر موجود ہے. تو آپ بولیں گے صاحب اللہ صحیح ہے کیا؟ وہ لوگ صحیح تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ صحیح تھے، موسیٰ علیہ السلام کے لوگ صحیح تھے، لیکن ان سب کو حکم تھا جب آخری نبی کی آمد ہو جائے تو سب آ کے اس پیارے نبی کے جھنڈے تلے ٹھہر جانا ہے. لیکن لوگوں نے نہیں مانا، انکار کیے. اب پڑے میں انکار کرتے ہوئے ایک صاحب تھے جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے مذہبی کتابوں کے ماہر تھے، بلکہ باقاعدہ وہ اسی مذہب کے علم کے ماہر تھے، پنڈت تھے. انہوں نے تحقیق کے بعد یہ بتایا، بہت تحقیق اس کے اوپر، کہ ہمارے جو مذہبی کتابوں میں آخری زمانے میں ایک اوتار کے آنے کی بات ہے. وہ اوتار کو وہ لوگ اپنے زبان میں کالکی اوتار کہتے ہیں. کلکی یا کالکی جیسے کالکی اوتار. وہ کالکی اوتار کہاں آئیں گے تو بولے ریگستان کی سرزمین پہ آئیں گے. وہ اوتار ایک مقام پر رہتے ہوئے دوسری جگہ مائیگریشن کریں گے، ہجرت کریں گے اپنی شمالی علاقے کی طرف. پھر اس اوتار کی خاص بات یہ ہوگی کہ ان کے والد کا نام ایشور کا بندہ ہوگا. کیا ہے سرکار کے بابا کا نام؟ عبداللہ. ان کی امی کا نام امن والی ہوگا، امن والی ہوگا. تو امن والی کون ہے؟ بی بی آمینہ ہے. اور وہ ایک اڑنے والے گھوڑے، سنیں آپ، اڑنے والے گھوڑے پر سفر کریں گے، براق. اور وہ جب ان کے خلاف لوگ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ اپنا ڈیفنس تیر اور تلوار سے کریں گے. یہ ساری باتیں انہوں نے لکھ کر کہا. یہ پوری باتیں فٹ ہو رہی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نام آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فٹ ہو رہی ہے، اس لیے کہ بی بی آمینہ آپ کی امی کا نام ہے، حضرت عبداللہ آپ کے بابا کا نام ہے. پھر آج کے زمانے میں لڑائی جھگڑے کے جتنے بھی ڈیفنس کے یا آفنس کے طریقے ہیں، سب بندوق، گولی، راکٹ، بم، میزائل وغیرہ چل رہا ہے. تو ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ تیر تلوار. تو تیر تلوار سے لڑنے کا زمانہ ختم ہو گیا. آپ کو نیا کال کے اوتار آنے والا نہیں ہے. جو کال کے اوتار آنا تھا وہ اس وقت آ چکے ہیں. جن کو مسلمان مانتے ہیں مان لو، انہوں تو ہو گئے، باقی لوگ ان کے پاس دشمن بھی ہو گئے. کچھ لوگ ابھی غور و فکر میں ہیں، کچھ لوگ تو مخالفت کر رہے ہیں. تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتوں سے، حضور کی تصدیق کتابوں سے ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں نہیں اور بہت ساری کتابوں میں تذکرہ موجود تھا۔ اب دیکھیں ان کے علاوہ ایک اور مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی آئی ہے۔ وہ دعا کس کے لیے کر رہے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کس کی بشارت دے رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہودی عیسائی حضور کو اتنا پہچانتے تھے تشریف لانے سے پہلے حضور کے اتنے واقعات ہیں صاحب، اگر ان واقعات پر لکھنے کی کوشش کی جائے تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے گی۔ 2-4 واقعہ سناتا ہوں۔ حضور کی آمد سے پہلے لوگوں کو جو معلوم تھا، ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا نام سنے آپ؟ سلمان فارس، دراصل یہ فارس ایران کے علاقے کو کہتے تھے، ایران کے علاقے، اور سلمان وہیں کے تھے۔ وہاں ان کے اس علاقے میں ان کے والد کچھ کام وام کرتے تھے، کھیتی باڑی وغیرہ، لیکن ان کے والد کو کسی طرح پتا چل گیا تھا کہ یہ بچہ میرے ساتھ نہیں رہے گا، تو انہوں بہت حفاظت کرتے تھے، اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے ضروری کام سے بھیجے وہاں جا کے آؤ، تو وہ اپنے کام کو تو نہ گئے، بلکہ اس زمانے کے جو صحیح لوگ عبادت کر رہے تھے، عیسائی لوگ، تو اس زمانے کے صحیح لوگ تو عیسائی لوگ، ابھی حضور کی ولادت کا وقت نہیں آیا، تو انہوں نے ان کے طور طریقوں دیکھ کر ان سے بات چیت کرتے ہوئے وقت ایسا صرف کیا کہ سارا دن ڈل گیا۔ واپس آئے، ابا پوچھے کیا بیٹے وہ کام کرے؟ نہیں کرا میں۔ پھر کہاں گئے تھے؟ وہ لوگ تھے، میں ان سے بات کرتے بیٹھ گیا، ارے دھڑکا لگ گیا، اچھا چلے آتا، میرے کو ان کا طریقہ عبادت اچھا لگا۔ آخرکار ابا ادھر ٹائٹ کرنے لگے اور انہوں کسی طرح سے ان سے رابطہ کرتے رہے، بولے کہ میرے کو آپ لوگ صحیح دکھ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، یا میں آپ کے طریقے کو فالو کرنا چاہتا ہوں، اگر یہاں سے کوئی قافلہ جا رہا تو مجھے بتائیے۔ ان کو بتایا گیا، اور چپکے سے نکل کے بہرحال وہ قافلے کے ساتھ نکل لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کی عمر بہت بڑی تھی، کوئی 150 بولتے ہیں، کوئی 200 بولتے ہیں، 200 سال۔ تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی صحیح دین پہ عمل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اس زمانے میں صحیح دین عیسیٰ علیہ السلام کا دین۔ تو ایک مقام پہ بولیے فلاں مقام پہ، فلاں ایک شہر ہے، وہ شہر میں جاؤ، وہاں پہ جا کے ان کی صحبت میں رہو، رہنے لگے۔ اس کے بعد جب وہ شہر کے جو بھی وہاں کا نیک آدمی سمجھ رہے تھے، اس کا انتقال ہونے لگا، تو اس نے کہا کہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں بہت خرابی آ گئی ہے، آپ کی خدمت میں رہا میں اتنے دن، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے بولے میاں اب زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، صحیح راستے پر چلنے والے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں وہاں سے ایک دوسرے ملک کا پتہ بتایا، ملک کے ملک پھرتے رہے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، وہاں جاؤ۔ ان کنے گئے، ان کی صحبت میں ہے، تبھی قصہ ہے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے بولے دیکھو صاحب اب دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی صحبت میں تم رہ سکتے، پھر میں کیا کروں؟ کرو یہ عربستان کی طرف چلے جاؤ، وہاں آخری نبی کی آمد کا ٹائم آ گیا ہے، آخری نبی کی آمد کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو انہوں نے بولے نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ دیکھیے اتنے نشانیاں پہلے کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، وہ صاحب بولے آخری نبی کے نشانیاں یہ ہے کہ وہ کھجور کے درختوں کی بستی کے قریب رہیں گے۔ ایک دوسری بات یہ کہ وہ کچھ بھی وہ لے جا کر صدقہ دے قبول نہیں کریں گے، تحفہ دے قبول کر لیں گے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ آخری نبی کی پشت پر، پیٹھ پر ایک مہر نبوت ہوگی۔ مہر نبوت مطلب عرض کرتا ہوں آگے اس کے بعد، ایک نشانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر، پیٹھ پر ایک نشانی تھی، ایک چھوٹا سا گوشت کا ایک حصہ تھا،
جس کو مہر نبوت کہتے ہیں. نبوت کا اینڈ حضور پہ ہو گیا, حضور کہتے کوئی بھی آنے والے نہیں. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کسی طرح سے ادھر ادھر دھکے کھاتے ہوئے ایک صاحب سے پوچھے, بھائی میں جو ہے ادھر عربستان جانا چاہتا ہوں. تو انہیں کیا کرا معلوم, اتنے پیسے دو اتنے پیسے دو, پیسے لے لیا. لے کے ادھر جانے والے عرب یہودیوں سے بولا کہ یہ غلام ہے, خریدو سے, تو بیچ جاؤ, غلام بنا دیا. حالانکہ غلام نہیں تھے, غلام بنا دیا. اب وہ اتفاق سے وہ یہودی جو عرب انداز کے تھے وہ مدینے کے رہنے والے تھے, آگے مدینے میں. ابھی تو کچھ خبر نہیں ہے حضور کی. یہاں آنے کے بعد میں وہ لوگ کام لے رہے ہیں, بڑے بڑے باغ رہتے ہیں, کھجوروں کے کام چل رہا ہے. اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا ٹائم بھی آ گیا, اور حضور ادھر آتے ہی یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی. تو ان کا جو مالک تھا وہ بیٹھا جھاڑ کے نیچے, اس کا ایک اور ساتھی بھاگتے ہوا, ارے 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 تم معلوم کیا ہے؟ ارے وہ مکے سے ایک صاحب آئے ہیں, اور اپنے آپ کو نبی ہے کہہ رہے ہیں. یا اللہ, جو ان کے کان میں بات پڑی نبی فوری اوپر سے کود کے بولنے لگے, کہاں ہے بھائی, کون ہے کدھر؟ وہاں تو مالک تھے, غلام تھے, ڈانٹ ڈپٹ کے بھجا دیے. جاؤ, تم کو ان سب باتوں سے کیا مطلب ہے, تو اپنا کام کرو, جاؤ. بھجا دیے. تو ان کے کان میں پڑ گئی بات. غلام نے جانا تو اجازت لے کے جانا. آخرکار بہت بڑی جو ہے کوشش ہوتے, ٹائم نکال کے حضور آگے تھے مدینہ منورہ. جب تک حضور مکے میں تشریف فرما رہے تب تک آپ کو اطلاع نہیں ملی. مدینہ آنے کے بعد اطلاع ہوئی. وہاں سرکار نے 13 سال گزارے. یہاں آنے کے بعد بڑی مشکل سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے انہوں سے اجازت لے کے, کام ہے, تھوڑے کھجور خرید لیے. حضور کی خدمت میں پہنچے. پہلے دیکھنا ہے صحیح بھی ہے نہیں ہے. حضور کے پاس پہنچ کے ملاقات کی, میں آپ سے ملنے آیا, یہ لیجیے. کچھ کھجور پیش کر. تو حضور پوچھے یہ کیا ہے؟ تو یہ میری طرف سے صدقہ ہے. تب صدقہ ہے بولنے کے بعد وہ آبزرو کرنے لگے حضور کیا کرتے ہیں. تو حضور نے وہ سارے کا سارا جتنا کچھ کھجور کا حصہ تھا وہ سب وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے تقسیم کرنا. سامان خود نہیں کھائے. آگے سمجھ گئے, ارے جو نشانی بتائی تھی تو دیکھے. پھر کچھ دن کے بعد فوری تو نہیں آ سکتے تھے. پھر کچھ دن کے بعد پھر تھوڑے کھجور لے آئے, خدمت میں پیش کرے. کیا ہے یہ؟ حضور یہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. تو حضور کیا کر رہے ہیں؟ ہدیہ ہے فرمایا. تو حضور خود بھی تناول فرمایا, اس میں سے صحابہ کو بھی تقسیم فرمایا. دوسری بات بھی, اب تیسری بات ہونا ہے. تیسری بات ہونا ہے سر. وہ تیسری بات کیسا کریں گے؟ اب کیسا بولیں گے جا کے, یہ تو طریقہ اختیار کر لیے. تو ایک مرتبہ حضور کے پاس ایک جگہ تشریف رکھتے ہیں, چادر اڑے ہوئے ہیں سرکار. تو سرکار کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا معلوم, ادھر سے گھوم کے دیکھنے کی کوشش میں, کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر آ رہے ہیں. دیکھیں گے سرکار کی پشت اقدس سے پیٹ مبارک پر کچھ نشان ہے کیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور ہے. جب دیکھ لیے کہ بندہ ادھر سے آ رہا ہے تو اس کو کچھ چاہیے, تو حضور نے جان بوجھ کے اپنی چادر مبارک گرا دی. تو ان کو مہر میں وہ نظر آ گئی. نظر آنے کے بعد سامنے سے آگے, سرکار میرا یہی منشا تھا. سرکار فرمائے سو معلوم ہے. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد ان کا کوئی رشتہ نہیں جمع گئے, کوئی رشتہ دار نہیں جمع گئے. ان کا غلام بنا کے بھیجے گئے تھے. تو سرکار نے ان سے کہا کہ یہ غلامی کا قصہ ختم کرو. تو غلامی کا قصہ ختم کرنے کا طریقہ کیا تھا اس زمانے میں؟ طریقہ یہ تھا کہ اس سے کچھ معاملہ کر لینا. بھائی ہم اتنے پیسے آپ کو دیتے, آپ نے کچھ چھوڑ دو, نہیں تو انہوں کہیں اور بیچ دینا. کچھ نہ کچھ آپس میں ایگریمنٹ کر لینا. یہودی سے جا کے بولے دیکھو میں کچھ چھوڑ دو. نہیں میں نے چھوڑتا ہوں. کچھ بھی لے چھوڑ دو.
تو اس نے ایسی شرطیں لگائیں جن کا پورا کرنا اس کی نظر میں ناممکن تھا. اس کی نظر میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں. 2 شرط. نمبر 1, سونے کا اتنا حصہ کہ جس طرح ایک انڈا ہوتا سونا, اتنا سونا تم میرے کو کما کے لا کے دے دینا. دوسری بات یہ کہ یہ میری زمین ہے, اس زمین پر 300 کھجور کے درخت لگانا, 300 کھجور کے درخت لگانا, اور اس میں سے پورے اتنے بڑے ہو جانا کہ ان کی بڑے ہونے کے بعد پکے پھل آنے لگنا. وہ 300 میں سے ایک بھی خراب نہیں ہونا. اگر ایک بھی خراب ہوا تو نہیں چھوڑتا ہوں. دیکھا نہیں کیسی سخت قسم کی جو ہے شرطیں لگائی گئی ہیں. لیکن جب اللہ مہربان ہے تو پھر سارے کام آسان ہیں. حضور کی توجہ ہے, عنایت ہے, تو پھر کیا کرنا ہے. حضور کی خدمت میں آ کے سرکار ایسا ایسا بول رہا ہوں, حضور فرمائے ٹھیک ہے, اس سے معاملہ طے کر لو, اور اپنے صحابہ کے درمیان اعلان فرمائے لوگوں تھوڑا اپنی طرف سے سونا دو, تھوڑا سا تاکہ وہ ایک انڈے کے اتنا سنا ہوگا. اور بولے کہ یہ تو لے جا کر دے دو, اب ذرا اس کا بھی انتظام کر لو. کس کا؟ درختوں. ان درختوں کا انتظام کرنے کے لیے فرمایا تو جا کے 300 درخت کا انتظام کر لیا, اور اس کے بعد فرمایا کہ 300 آلے تیار کر لو اس کو لگانے کی. جب ساری تیاری ہو گئی تو ارشاد فرمائے اب ہم آ رہے ہیں. خود سرکار آقائے کائنات اپنے صحابہ کے ساتھ اس مقام پر تشریف لے گئے. لے جا کے ارشاد فرمائے اس نے جو شرطیں لگائی ہیں اس پر ہم خود اپنے ہاتھوں سے لگائیں گے. حضور خود اپنے ہاتھوں سے ان درختوں کو لگائے. پورے 300 درخت لگ گئے. درخت لگنا, اس کا بڑھنا, اس کو پھل لگنا کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے صاحب. گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے, کتنا لمبا عرصہ چاہیے اس کے لیے. لیکن واہ رے خدا کی شان, کمال ہو گیا. بڑھنے لگے. لیکن ایک عجیب بات فکر کی پیدا ہوئی. آپ نے آ کے عرض کیا سرکار وہ 300 میں سے 299 درخت تو بڑے ہو گئے, لیکن ایک درخت اس میں کا جل گیا. اللہ, اب وہ ایک درخت اگر نہیں اگے گا تو پھر وہ شرط پوری نہیں ہوگی تو ان کا چھوٹنا محال ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. اس کے بعد ارشاد فرمائے جس وقت ہم یہ درختوں کو بو رہے تھے کیا کسی نے اس میں اپنی طرف سے بھی کوئی درخت بویا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا سرکار میں اپنی طرف سے آپ کی مطابعت میں آپ بو دیا تھا. تو سرکار فرمائے ہاں وہی ہے جو جل گیا. مجھے 299 تو پورے اٹھے, لیکن اب آپ بولیں گے ارے سرکار کے صحابی ایسا کرے اس کی وجہ سے ایک درخت نے اٹھا. ہر کام میں حکمت ہوتی. صحابہ کی شان عظمت کو الگ الگ انداز سے بتا سکتے ہیں. یہاں کیا ہوا, حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اور ایک درخت لاؤ. تو سرکار تشریف لے گئے, لے جا کے وہ جلے ہوئے کو نکال کے دوسرا لگا دیا. اب آپ یہاں دیکھیے وہ 300 درخت لگانے میں 200 ملین اڑ گیا. وہ ایک قسم کا معجزہ. ابھی ایک نیا معجزہ سنیے. ایک درخت جو ان درختوں کے بڑھنے کے بعد لگا ہے, پڑ گیا نا پہلے اب لگا ہے, تو یہ اور یہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ان کی سائز بڑی ہے, یہ چھوٹا ہے. لیکن سرکار کی توجہ اور عنایت کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ درخت تیزی سے بڑھنے لگا
اور کچھ ہی دنوں میں ان درختوں کے برابر ہو گیا. اور پھر وہ درخت کے پورے درختوں کو پھل یعنی کھجور لگے. اور وہ یہودی یہ سمجھا تھا کہ یہ لوگ کر نہیں پائیں گے، لیکن حضور کی عنایت سے وہ کام ہو گیا. اور انہوں نے ان یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی کو چھوڑ دیا. جب سلمان فارسی کو چھوڑ دیے تو حضور کی خدمت میں حاضر سرکار، میرا تو یہاں کوئی رشتے دار نہیں ہے. تو سرکار فرمائے تم ہمارے گھر والے، بلکہ سرکار ان کو اپنے گھر والا بنا لیے. واہ واہ واہ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت سلمان فارسی جس بندے کے پاس ہے جو نشانیاں بتا ان کو کیسے معلوم تھا؟ یہی تو کتابوں کے ذریعے. پہلے اللہ نے کتنی کتابوں کے ذریعے ان کو تک بات پہنچائی تھی. اچھا، ان کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ سنیے. اندازہ کیجیے آپ کیا چیزیں اللہ نے بیان کی. پہلے ان کی کتابوں میں ان کے تمام جو پہلے کے صحائف تھے، ہر جگہ حضور کا ذکر موجود. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق تجارت کے غرض سے ملک شام کی طرف گئے ہوئے تھے. اس وقت حضور نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا. وہاں راستے میں ایک مقام پر ایک گرجا میں سے ایک شخص نکل آیا اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت کم نکلتا تھا. نکل کے آیا، آ کے حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات کر کے بولا کہ آپ کون ہیں؟ میرا نام یہ. کہاں سے آیا؟ فلاں مقام سے آیا. کتنے دن وہاں سے لگے؟ سب پوچھا. پوچھنے کے بعد بولا آپ کا خاندان کون سا ہے، کیا کرتے ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ ذرا آپ کا کرتا ہٹائیے، میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں. کرتا ہٹایا. اس کے بعد بولا ہاں بالکل وہی ہے. بولے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ تمہارے اندر میں وہ ساری علامتیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر میں وہ ساری علامتیں دیکھ رہا ہوں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور میں تمہیں یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ تم آخری نبی کے قریبی ساتھی اور وزیر بننے والے ہو. اب اس وقت تک تو حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں کیا بولے گا کہ چھوڑ. وہاں سے واپس آئے، مکہ تشریف لائے تو ایک دھوم مچی ہوئی تھی. دیکھو عبد المطلب کے پوتے جو ہے نا، حضرت عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. تو تفسیر کبیر وغیرہ میں لکھا ہے واقعہ. حضرت ابو بکر صدیق اس دور کے سمجھدار لوگوں میں سمجھے جاتے تھے. لوگ آ کے بولے دیکھو ابو بکر جو تمہارے دوست ہیں نا، میرے سے تعلقات محبت، وہ ایسا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ وہاں سے سرکار کے پاس آئے. دوستی تو تھی، ملاقات تو تھی پہلے سے. عمر کا کم فرق ہے، 2-2.5 سال کا فرق. تو پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. کہا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں. آپ کے نبی ہونے کی بات تو یقیناً مانی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پر نبی کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے. آپ کے پاس کوئی اگر نشانی ہو تو بتائیے تاکہ ہمارے کو یقین کرنے میں آسانی ہو. سرکار نے اسی وقت ارشاد فرمایا ابو بکر راستے میں تم سے مل کر اس نے جو تمہیں بتایا تھا تمہاری نشانیاں دیکھ کر، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں حضور سے سوال ایک ہی بار کیا، یہ ایک بار. اس کے بعد پھر کبھی پوچھیں نہیں پڑے.
مطلب یہ ایسا کیوں ہے, اس کا کیا مطلب, وہ دلیل دیجئے, وہ میرے کو پروف چاہیے. ایک بار اسلام کے آغاز پر آپ نے پوچھا, جب مان لیا بھائی جو بات وہاں ہوئی وہ کیسے معلوم ہو سکتی ہے بغیر اللہ کے بتائے ہوئے حضور کو, تو سرکار پر ان کا جو ایمان ہوا اتنا پکا ایمان کہ پھر 12 سال کے بعد معراج کا واقعہ ہوا تو واقعہ معراج کو کئی لوگوں نے جھٹلا دیا, مگر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں, کچھ بھی ہو جائے جو میرے آقا کی زبان سے نکلتا ہے میں ہر بات ماننے تیار ہوں, اس سے بڑی بات بھی ماننے کو تیار ہوں. تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے واقعات بھی, حضرت بی بی صفیہ, یہ صفیہ کون ہے؟ حضور کی زوج مکرمہ ہے اور وہ ہم سب کی ماں ہے. اور وہ کہاں سے آئی حضور کے خدمت میں؟ تو یہودیوں کے جب قلعے فتح ہوئے تو یہودی قلعوں میں کے ایک قلعے کا سردار تھا حوی بن اخطب, اس کی بیٹی ہیں صفیہ بنت حوی بن اخطب. تو اس کے وہ قلعے کے ہارنے, ان کے بابا چچا سے مر جانے کے بعد میں جب وہ قید کر کے یہاں لائے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کسی کے نکاح میں آ سکتی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں وہاں کے سردار کی بیٹی ہوں, میں ان کے نکاح میں نہیں جاتی ہوں, اگر میرے کو کسی کے حوالے کرنا ہے تو تمہارے جو سرکار ہیں, تمہارے جو سردار ہیں, ان کی خدمت میں جاؤں گی. تو حضور نے ان کے ساتھ نکاح. اس طرح حضور کی زوجہ مکرمہ بنی. وہ کہتی ہیں کہ میں اب مسلمان ہوں, میں میرے والد, میرے چاچا, ان لوگوں کے بارے میں جانتی ہوں, یہ بہت پہلے ہی سے آخری نبی کے بارے میں بہت کہا کرتے تھے, بہت تھے صاحب لکھے ہوئے کتابوں میں ان کے, لیکن وہ ساری باتیں جانتے تھے. جس وقت حضور مدینہ پہلی مرتبہ تشریف لائے, کہتی ہیں کہ اس وقت میرے والد اور میرے چاچا دونوں آئے, آنے کے بعد وہ لوگ مجھ سے بہت لاڑ کرتے تھے. اس دن مجھے پوچھ کر نہیں دیکھا اور وہ پریشان حیران تھے, اور چھوٹی تھی میں اس وقت, زیادہ ہوش نہیں تھا. تو میں نے سنا کہ باپ سے میرا چاچا, میرے والد سے چاچا بول رہا ہے ہم جا کے آئے وہاں پہ, کیا یہ وہی ہیں؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل وہی ہے, جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے بالکل وہی ہیں. تو پھر اب کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ جا کے مل جانا چاہیے؟ نہیں, مخالفت کرنا ہے, آخری سانس تک مخالفت کرنا ہے. تو جانتے بوجھتے سب معلوم ہے کہ یہ آخری نبی ہیں, ان کی کتابوں کی ساری علامتیں حضور پر فٹ ہو رہی ہیں, اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کی. ایسے بہت واقعات ہیں, بہت کم یہودی تھے جو مان لیے. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو مشہور عالم تھے یہودیوں کے, ان کے بارے میں کہ ان کو جب اطلاع ملی, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے, وہ بھی حضور کے پاس آئے. دیکھیں گے آخر قصہ کیا. ان کے لوگوں نے بھی مجھے آ جاؤ کیوں, لیکن جب آئے تو آ کر حضور کی خدمت میں ایک ہی ملاقات میں حضور کے دست مقدس پہ اسلام قبول کر لیا. جب لوگوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم تو اتنے پڑھے لکھے تھے, آتے ہی تم نے کیسے قبول کر لیا؟ تو کہا میں نے جب یہ چہرے انور دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, یہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کیا کرے سرکار, ہماری قوم میں بہت زیادہ مقبولیت ہے, میں بھی بڑا عالم مانا جاتا ہوں, میرے والد بھی بہت بڑے عالم تھے, میری رائے کی بہت اہمیت ہے. ایسا کیجئے آپ یہودیوں کو بلائیے, بلا کے میں چھپ جاتا ہوں, میرے بارے میں ان سے پوچھئے, جب وہ میرے بارے میں اچھی باتیں بتائیں گے تو میں نکل کے کہوں گا کہ بھائی جب تم مجھے اتنا مانتے ہو. چنانچہ وہ چھپ گئے, یہودیوں کو بلایا گیا, پورے یہودی آ گئے, کئی یہودی آئے. آنے کے بعد حضور نے پوچھا تم لوگوں کے پاس کوئی عبداللہ بن سلام ہے؟ ہاں ہمارے بہت بڑے عالم ہیں. اچھا وہ بڑے عالم, ان کے والد بھی بڑے عالم تھے, بڑے عالم کے بڑے عالم بیٹے,
اور علم میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ان کی بات کی تم لوگوں کے بات ہوتے ہیں, ارے ان کی بات تو سارا قوم ہے سب کچھ. جب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا, اقرار کر لیا, تو حضرت عبداللہ بن سلام باہر نکل جو دیوار کی آڑ میں آ کے کہنے لوگوں تم نے ابھی کہا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں, میں بڑے عالم کا بیٹا ہوں, میری بات مانتے ہو, تو سنو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو نبی ہیں یہ وہی آخری نبی ہیں جن کی آمد کا چرچا ہوتا رہا ہر کتاب میں. تم مجھے عالم جانتے ہو, میں بتا رہا ہوں, لہذا تم مسلمان ہو جاؤ. تو وہی لوگ جو ایک لمحہ پہلے عالم کے بیٹے کہہ رہے تھے, کہنے لگے یہ تو ہمارے قوم کا سب سے جاہل ترین انسان ہے, جاہل کا بیٹا ہے, جاہل ہے, اس کی کوئی بات نہیں مانتے. دیکھ رہے ہیں تو حضور کی بات کو ماننے سے کس چیز نے آخر میں کو روکا؟ ضد, ہٹ گرمی, حسد نہیں. اگر ہم مان لیتے ہیں تو ہمارا پوزیشن ہلکا ہو جائے گا, ہم کو ان کے سامنے جھکنا پڑے گا. اور ان کی ایک یہ بھی سوچ تھی کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے, اسی طرح یہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں ہوتا تو ہم پہچانتے, ہم مان لیتے. لیکن ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے, شروع میں نے کہا ہے اسرائیل. تو چونکہ حضور پاک علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے, بنی اسماعیل میں سے اس لیے نہیں مانتے. اس طرح انہوں نے خود اپنا خرابہ کر لیا. چاند پر کوئی مٹی پھینکتا ہے تو چاند کا کچھ بھی نہیں بگڑتا, ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے. بہرحال دوستو بزرگوں بہت سارے واقعات ہیں. ایک اور واقعہ یہودیوں کا آ رہا ہے کہ حضور کی کیا باتیں لکھی ہوئی تھی. ایک شخص تھا, آیا آ کے حضور کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا. اصل میں کسی موقع پر اس نے حضور کو خود لا کے کچھ قرضہ دیا تھا. اس قرضے کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹائم نہیں آیا, ابھی ٹائم باقی تھا, ابھی 1-2-4 روز باقی تھے, وہاں کی بدتمیزی کرنے لگا اور حضور کو, حضور کے معاذ اللہ خاندان کو, سب کو ایل فیل بکواس کرنے لگا. حضرت عمر وہیں تھے, غصہ کا. اب آپ ڈرا کے بولے ہمارے سامنے ہمارے آقا سے ایسی بات کر رہے تو ڈرانے لگے. تو اس وقت سرکار نے حضرت عمر کو روک دیا, فرمایا عمر دیکھو اس موقع پر صرف اس کو ڈرانے دھمکانے یا غصے میں آ کر اس کی گردن اڑانے کی بات کرنے کے بجائے تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم اس کو نرمی سے بات کرنے کی طرف توجہ دلاؤ اور مجھے اس کا قرض جلد ادا کر دینے کی ترغیب دو. چاہیے تو یہ تھا, لیکن تم یہ کیا کر رہے؟ اللہ اکبر, جاؤ فلاں مقام پر ہمارے پاس وہ مال ہے, ان کو جتنا ان کا مال ہوتا وہ دے دو, کھجور دے دو اور اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا بھی دو. وہ صاحب تو چلے گئے. جانے کے بعد حضرت عمر ان کو لے جا کے جہاں گوڈاؤن تھا وہاں سے بولے آپ کو اتنے کھجور دیتے, بولے تھے یہ لے لیجیے کھجور. اس کے بعد اور کئی کلو کھجور دے کے فرمائے یہ ہمارے آقا نے آپ کو ایکسٹرا دینے کے لیے کہا. تو کیوں؟ میں لگے حضور نے مجھے اس لیے ایسا کرنے کے لیے کہا کہ تم نے ان کے ساتھ جو سختی کی ہے, جو زور دکھایا ہے, اس کو نرم کرنے کے لیے انہیں کچھ ایکسٹرا دے دو. جب یہ سنا بندہ سننے کے بعد بولا بس مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی, میں یہی جاننا چاہ رہا تھا, دراصل آپ نے مجھے پہچانا نہیں, میں زید بن ثانہ ہوں. کون زید بن ثانہ؟ یہودیوں کا عالم. ہاں میں یہودی کا عالم ہوں, اور میں نے اپنی کتابوں میں جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان ساری نشانیوں کو تمہارے رسول میں نے چیک کر لیا, وہ سب ملی. 2 باتیں میں چیک کرنا چاہ رہا تھا, 2 باتیں چیک کرنا چاہ رہا تھا, وہ 2 باتیں آج چیک کر لیا. اس میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی جو ہوں گے غصے کا جواب برداشت سے دیں گے. غصے کا جواب حلم جو بولتے نا, ٹالرنس,
برداشت سے دیں گے. اس وقت میں جان بوجھ کے بد کلامی کرا, غصے میں آنا, لیکن بجائے غصے میں آنے کے انہوں نے آپ کو ٹوکا اور نصیحت فرمائی. اور دوسری بات میں نے ان کے بارے میں پڑھی کہ جہالت کا جواب, جاہل جہالت کرے تو اس کا جواب جہالت سے نہیں پیار سے دیں گے. یہ دونوں چیزیں میں نے چیک کر لی, اب میں مسلمان ہوتا ہوں, آ کے مسلمان ہوں. بہت کچھ لکھا ہوا تھا کتابوں میں. بہرحال اپنی گفتگو ہم سمیٹتے ہیں, وقت بھی کافی ہو گیا ہے. حسب معمول حدیث مبارک ہم جلدی جلدی سنا دیتے ہیں انشاءاللہ, اور حدیث مبارک کے ساتھ ہی مختصر فقہی مسائل بیان کر دیتے ہیں. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت خود حضور نے بھی بیان فرمائی ہے. جی ہاں, یہ نہیں کہ دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی عبد اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی وسأنبئکم بتأویل ذلک دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت انه خرج منها نور اضاءت له قصور الشام. دیکھیے صاحب, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مسند احمد میں آئی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے پاس جو ام الکتاب ہے اس میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. نبی بننا میں اس وقت بن چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی تک پانی اور مٹی کے بیچ میں گونجے ہوئے تھے. اس وقت تک سرکار فرما رہے اس وقت نہیں بن چکا تھا. اور میرا اور یہ معاملہ ہے, فرماتے ہیں کہ میں سونبی میں تمہیں بتاؤں اپنی ابتدا کے بارے میں, تو میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں جو انہوں نے کی تھی. میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری بن کے آیا ہوں. اور تیسری چیز فرمائی, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جب میری ماں نے دیکھا تھا اس وقت جبکہ میں پیدا ہوا تھا, ایک ایسا نور نکلا تھا, روشنی نکلی تھی کہ جس نے ان کے لیے یعنی حضرت بی بی آمنہ کے لیے مکے میں رہتے ہوئے ملک شام کے محلات کو روشن کر دیا تھا. یہاں سے وہاں تک روشنی ہو گئی تھی. یہ حضور کی ولادت کے بارے میں خود حضور کا ارشاد ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑا شرف عطا فرمایا کہ حضور کی امت میں پیدا فرمایا. اب جلدی ایک فقہی مسئلہ بھی سماعت فرما لیجیے. دیکھیے فقہی مسئلہ نماز کے متعلق ہے. اگر کوئی مسجد میں آپ گئے ہیں, وہاں جانے کے بعد اذان ہوتی ہے تو اذان ہونے کے بعد اس مسجد سے آپ باہر نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ نماز نہ پڑھیں. اذان ہونے سے پہلے اگر نکل گئے تو بات ہو رہی, مسجد میں ہے اذان ہو گئی, اذان ہونے کے بعد کوئی نماز پڑھے بغیر نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھ لے. ہاں اگر سمجھیے کہیں امامت کرنا ہے تو بات الگ ہے, کہیں جا کے وہ نماز پڑھانے والے تو وہ ایسا کر سکتے, یا پھر کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے ان کے لیے ایکسپشن ہے. باقی کہیں بھی آپ مسجد میں جائیں اذان ہو تو اذان ہونے کے بعد اس اذان کی نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نہیں کر سکتے. آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آج کی کو قبول فرمائیں, جو کچھ کہا سنا گیا اسے قبول فرمائیں. کہنے سننے کے دوران ہم سے جو کمی کوتاہی لغزش خطا ہوئی اسے معاف فرما دے. آج جو باتیں ہم نے سنی کہ نبی پاک شاہ اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں کثرت سے کیا گیا, مولا یہ سننے سے ہمارا ایمان مزید اور تازہ ہو گیا, ہمارے ایمان کو مزید تازگی عطا فرما دے. یا اللہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, یا اللہ ہمارے دلوں میں ایمان مضبوطی سے جما دے. مولا ہم کو استقامت نصیب فرما اور دنیا تمام کے سارے اہل ایمان کے جان مال عزت آبرو املاک جائیداد بستیوں
نسلوں اور زندگیوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کی برکتوں کے صدقے، اس محفل پاک کی برکتوں کے صدقے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی برکتوں کے صدقے یا اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، مشکلیں آسان فرما، پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، انبیاء کی لڑکیوں کی شادیوں کے مرحلے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار جو رکھتے ہیں انہیں برکت عطا فرما، گھروں میں برکت نازل فرما، نحوستوں کو دور فرما دے، اولاد کو فرما بردار بنا دے، اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آخر دیدار نصیب فرما، زبانوں پر کلمہ جاری فرما، جتنے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، جتنے بزرگ ہمارے سروں پر سلامت ہیں اللہ ان کو صحت کے ساتھ سلامت با کرامت رکھ. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.